شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے بھائی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ تو ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کی شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا۔ تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ محمد رحیم صاحب کراچی سے، ظہر کی نماز میں فرض کے بعد کی 2 سنتیں اگر فرض سے پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ میں نے کئی نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں، اگر حرج ہے تو میں نے جو اس طرح پہلے سنتیں پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دیکھیں اگر فرض سے پہلے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی تو فرض کے بعد والی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظہر کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد ہی ہیں، پہلے نہیں ہیں وہ۔ تو اس لیے جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ ثواب مل گیا، نفل ہو گئیں وہ، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی وہ الگ سے مستقل ایک سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز آپ پڑھیں تو اس کا ثواب مل گیا، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہوئی۔ بہرحال اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، آئندہ آپ پڑھیں، آج فرض کے بعد پڑھ لیا کریں 2 سنتیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے، باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے۔ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں، جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں،
ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے. اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے. ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتیں، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے. پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے. حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں. لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دیں. لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا. لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے. تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں. اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، نماز جنازہ میں صفوں کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. بنت زاہد بہاولپور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں اور پردہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ. کالج میں تقریباً 6 گھنٹے تک کا وقت گزرتا ہے. بہاولپور میں بہت گرمی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لمبے بالوں سے بہت الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر حجاب میں، کیونکہ کالج میں ہر جگہ اے سی موجود نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بال جو کمر تک ہیں کاٹ کر چھوٹے کروا سکتی ہوں؟ میری والدہ جو ایک عالمہ ہیں نے مجھے منع کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں نا، آپ نے یہ بتایا کہ کتنے چھوٹے کرنا چاہ رہی ہیں، اور کمر تک کا مطلب کہ آدھی کمر تک ہیں یا پورے نیچے تک، کمر جہاں اینڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہاں تک ہیں. تو جو بھی ہو، عورت کے لیے لمبے بال رکھنا ہی افضل ہے. تو اس لیے، اور اس سے گرمی کم نہیں ہو جائے گی. آپ کتنے مردوں کی طرح تو کاٹنا ویسے ہی حرام ہے، بہت زیادہ چھوٹے کر لینا، جیسے فاسق فاجر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، بالکل ہی مردوں جیسے بنا لیتی ہیں، وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو عورت کے بال تو بہرحال پھر بھی مردوں سے لمبے ہی ہوں گے، تو گرمی لگنی ہوگی وہ تو ویسے ہی لگے گی. تو اس لیے آپ کی والدہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں، آپ ان کی اطاعت کریں، اور اللہ آپ کو مزید پردے کی توفیق دے کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ مکمل پردہ کر رہی ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے، کیونکہ میڈیکل کالجز کا ماحول تھوڑا سا آزاد ماحول ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو اس پردے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بال چھوٹے نہ کریں، شریعت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. ہاں کہیں ضرورت ہو تو کناروں سے بال کاٹ کے برابر کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ضرورت آپ نے بتائی ہے نا، گرمی لگنا، تو عرب میں تو بے تحاشا گرمی پڑا کرتی تھی. تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابیہ نے گرمی کی وجہ سے بال چھوٹے کیے ہوں کبھی. اور جب بہاولپور میں شدید گرمی پڑتی ہے، تو چونکہ بہاولپور میں نے ٹائم گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں سردی بھی بہت شدید پڑتی ہے. تو سردی میں پھر آپ کو لمبے بال چاہیے ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ٹرنڈ کرانے سے تو گرمی ختم ہو سکتی ہے، یا بالکل چھوٹے چھوٹے کرنے سے. تو یہ تو ویسی عورت کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. تو چھوٹے کرنے سے گرمی ختم نہیں ہوگی، تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہے. اس لیے آپ بالوں کو لمبا ہی رہنے دیں. عورت کی زینت اللہ نے بالوں میں رکھی ہے. پہلے زمانے میں تو لڑکیاں اور خواتین جو ہیں بال بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی تھیں. یہ تو اب میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے کہ جس چیز میں حسن ہے اس کو برائی بنا کے پیش کر دیا، اور جو بری چیز ہے اس کو حسن بنا کے پیش کر دیا. تو اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آپ نہ کریں. شاداب احمد یو پی انڈیا سے، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں،
پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں. تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا, یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے, تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے. اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس, اور پھر اس سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھے, فرائض, واجبات, سنتیں سب پڑھتا رہے, اس سے تلاوت بھی کرے, اس سے پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے. پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے. یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں, آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں اس میں. لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو, بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ. تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے, اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو قطرے نہیں آتے یا نہیں آئے ہیں, تو پھر آپ معذوروں میں داخل نہیں ہیں. پھر آپ کو وضو اسی وقت کرنا پڑے گا جب قطرے آنا بند ہو جائیں. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں, بلکہ نماز سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں آپ. یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ پیشاب نہیں بھی آ رہا وہ کر دے, تاکہ نماز کے وقت پہ پیشاب نہ آئے. تو 1 گھنٹہ پہلے آپ پیشاب کر لیں. جیسے لوگ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر کے سوتے ہیں نا, کہ رات کو اٹھنا نہ پڑے, حالانکہ ان کو پیشاب آ نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ کر لیتے ہیں پہلے احتیاطاً کہ یار تھوڑا بہت بھی اگر بلیڈر میں مثانے میں پیشاب ہے تو وہ بھی نکل جائے, تاکہ رات ہم آرام سے سو جائیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہونا, جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے 3:30 بجے 4 بجے جو بھی ٹائم ہے, تو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو قطرے 1 گھنٹے تک نکلنے ہوں گے نکل جائیں گے. تو اس کے بعد آپ نے کیا آدھا گھنٹہ پہلے, جو بھی آپ کو اپنی عادت کا خود پتہ ہوگا کہ کتنی دیر تک قطرے آتے ہیں. پھر جب نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اندازے سے شلوار کو تھوڑا سا دھو دینا ہے, کہ آپ کا خیال ہو جہاں جہاں قطرے لگے ہوں گے وہ جگہ, تو یا انڈر ویئر پہن کے رکھیں تو اس جگہ کو اندازے سے دھو دیا کریں. اس میں شک کرنا وہم کرنا جائز نہیں ہے کہ یہاں نہ لگاؤ, یا بھائی جہاں آپ کا خیال ہے کہ یہاں لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ دھو دیں اور استنجا کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو معذور ہیں. اور اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بہتر ہے دھو لینا, لیکن پھر دھونا ضروری نہیں ہے اس کو, اگر وہ پھیلا نہ ہو زیادہ. یوسف شیخ صاحب نے بھارت سے پوچھا ہے, میری عمر 28 سال ہے اور مجھے زنا کا خطرہ ہے, اور میری والدہ اور والد کو میری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. اس لیے میرا ایک رشتہ ہے جو میری خالہ کی طرف سے ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. خالو کی بیٹی نماز, روزہ اور قرآن پڑھنے والی ہے. دراصل خالہ اور خالو نے مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن میرے چچا نے شادی سے سختی سے منع کر دیا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خالو اور خالہ نے اسلام کا استعمال صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا ہے. تو کیا مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کی خالہ نے غیر مذہب کے شخص سے جب شادی کی ہے تو وہ شادی ہوئی نہیں ہے شرعی طور پر, یعنی غیر مسلم سے اگر شادی کی ہے تو مسلم عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا. بہرحال اب بچی کا جہاں تک, ان کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے, تو اب ان کے والدین کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ان کی بیٹی سے بہرحال شادی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے, خاص طور پہ جب کہ وہ دیندار بھی ہو تو جائز ہے اس. اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کو اسلام قبول کرنے دیں اور ان کا نکاح بھی پھر ان سے کہیں دوبارہ کریں, آپ تجدید نکاح کریں اسلام قبول کرنے کے بعد. تو اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ بچی کی شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں, اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. محمد حسین پشاور سے, میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے. میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئیں کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا.
جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا. ماشاءاللہ بھائی. اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے. ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے, میں نے گناہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کریں, کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً, یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ایک طرف ہو جانا چاہیے. تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے. اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے, جو مرضی کہہ رہی ہے, اس کو اگنور کریں آپ, اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں, اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ, اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے. تو خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا, اس نے بھی تو کی ہیں. تو آپ نے گناہ کیا, اس نے بھی گناہ کیا ہے گپیں لگا کر. تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا, بھول جائیں اس گناہ کو. اور شادی کا آپشن تو ہر وقت ہے آپ کے پاس, کرنی ہو تو کریں. باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کی, شادی کریں ڈائریکٹ. اب ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی, جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا. عثمان صاحب نے پوچھا ہے مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی, پھر اس نے توبہ کر لی, کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے. ماڈرن ٹائپ بھی تھی, پوری ماڈرن بھی نہیں تھی, اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی. وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. بہرحال اگر وہ اب نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں, نہیں ہے تو نہیں کریں. مرسلین خان کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کسی ادارے میں جاب کرتا ہوں, ہم گاڑی چلاتے ہیں, ہمارے ہاں اوور ٹائم کا سسٹم ہے, 4 بجے تک ڈیوٹی ہے. 4 بجے کے بعد اوور ٹائم لگنے کی لالچ میں ہم گاڑی بہت آہستہ چلاتے ہیں, جس سے کچھ گھنٹے اور ٹائم کے لگ جاتے ہیں. اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں یہ ان سے پوچھیں, اگر ان کی طرف سے پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جو پائلٹ جہاز میں جتنی دیر ہوتا ہے نا ہوا میں, تو پائلٹ کو گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کمپنیوں میں کہ پائلٹ نے اتنی دیر تک فضا میں ٹائم گزارا ہے. اب اس سے بعض پائلٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاز کو سلو چلاتے ہیں تاکہ تھوڑا ہم دیر سے پہنچیں, میرے فضا میں گھنٹے زیادہ پورے ہو جائیں. تو کمپنیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے سوسائٹی میں, اور کمپنیاں چپ بیٹھی ہوتی ہیں, کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ جتنا بھی آہستہ جہاز چلائے گا پھر بھی اتنا تو نہیں چلا سکتا نا کہ وہ نیچے ہی گر جائے جہاز, کچھ نہ کچھ تو اسپیڈ مارنی ہے اس کو. تو وہ سب کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے, انہوں نے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہی کوئی کیس ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں, کمپنی کو پتہ ہے کہ یار یہ اوور ٹائم کے چکر میں آہستہ آہستہ چلائیں گے تاکہ اضافی ٹائم لگے, تو پھر جائز ہے. اور اگر دھوکہ دے رہے ہیں کمپنی کو, کمپنی کی طرف سے سخت پابندیاں ہیں اس ٹائپ کی, یا کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں اور ڈرائیور لوگ کیا گڑبڑیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کمپنی سے باقاعدہ پرمیشن لیں. لیکن میرا خیال ہے کمپنیوں کو یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں کہ جب ہم اوور ٹائم کے پیسے دیں گے تو اوور ٹائم کے چکر میں کچھ لوگ ذرا سلولی بھی ڈرائیونگ کریں گے, یہ سب پتہ ہوتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں. میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں, لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے. میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. میری عمر 15 سال ہے, ٹینشن رہتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ظلم ہے, غلط ہے. لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے. وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے. تو نام ملا, قوم ملی, نان نفقہ ملا, گھر ملا, عزت ملی, یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں. باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی. خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے, یہ لفظ بہت خطرناک ہے. تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں, ان سے محبت بھی کریں, اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں, ان کو سمجھائے کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. تو آپ کی امی لڑیں نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو. تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے.
اچھا بھائی، آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ابھی بھائی صاحب، اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ آسٹریلیا سے ہیں، شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں، تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا اللہ کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو دولت دے رہے ہیں، کسی کو غریب کر رہے ہیں، کسی کو حکومت دے رہے ہیں، کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے، اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے، تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا، یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا، تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ۔ تو جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو، جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ، تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں، یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ۔ عبد المنان صاحب اسلام آباد سے، میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے، تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے، تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا، یہ تو جائز ہے، یہ تو تواضع ہے۔ ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا،
یہ جائز نہیں ہے۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے پاس سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں، تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ، یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھا ہے، بہرحال جائز یہ بھی ہے، تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے، اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے، بالکل جائز طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ میرا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا، تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے یہ۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی، لیکن اب حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جس پر ساس غصہ کرتی ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں، میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں، میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے۔ دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے، برداشت کر لیں، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے میاں کو پتہ ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں غیرت مند میاں جو ہے نا عورت کو، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے، ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ
ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آڑا ترچھا اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں. اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ، تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا. تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں. لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے. صالح محمد پاکستان سے، 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کی مرضی، کسی کو 1 دے دے، کسی کو 2 دے دے، وہ آپ جس کے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی، بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، تو سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی. احمد علی لاڑکانہ سے، میں نے اپنے کزن کو کچھ پیسے ادھار دیے تھے مگر اب میں ان سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہ میں بیانات میں 20ویں دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں ادھار دینے والا بے وقوف اور لے کے واپس کر دینے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف، اور جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. اس لیے کہ بہت دفعہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھار دینے والا بے وقوف اور لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف. تو اس لیے میں نے اس میں ایک جملہ ایڈ کر لی ہے کہ جس کو ہماری بات کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو وہ ان دونوں سے بھی بڑا بے وقوف. مطلب یہی ہے کہ بھائی دینے والا تو اس لیے بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہے اس زمانے میں کون واپس کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں سوسائٹی کا. اور لے کے واپس کرنے والا اس لیے بے وقوف نہیں کہ وہ کوئی شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ شریعت کی وجہ سے تھوڑی دے رہا ہے. ہیں کچھ 1% اچھے بھی ہیں، سارے برے نہیں ہوتے، لیکن وہ وہی سمجھ کے دے رہا ہے کہ میں نے نہیں دیا تو یہ میرا کچھ بگاڑ لے گا. تو یہ بے وقوفی ہونے کی علامت ہے نا. کون بگاڑ سکتا ہے؟ آج کل آپ کسی کے پیسے لے کے کھا جائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس سینس میں بے وقوف کہا جا رہا ہے. تو اس لیے کسی کی بات کے مطلب کو سمجھنا چاہیے. باقی شریعت میں قرض دینے کی بھی فضیلت ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن کس زمانے میں فضیلت ہے؟ اس زمانے میں جب لوگ پیسے لے کے واپس کر دیا کرتے تھے. اب تو قرض جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے دیا اور بندہ مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے جب دے دیے تو اب وہ آپ کو پیسوں کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں. وہی ہو رہا ہے جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے. تو کیا میں ان کو پیسے بخش دوں یا نہیں؟ نہیں بخشیں. آپ کیوں بخش رہے ہیں پیسے؟ جب گالیاں دے رہے ہیں تو آپ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ یا تو ہوتا ہے نا آپ کے سامنے جھک جاتے، یار معاف کر دے بھائی، تو آپ بخش دیتے. جب سامنے والا کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو آپ نہ بخشیں. میرا مشورہ تو یہی ہے. باقی آپ کے پاس آپشن ہے کہ بخش دیں یا آخرت میں لے لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن بخشنا اس کو چاہیے جو اپنی غلطی تو مانے نا، سوری تو کرے. گالیاں دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ. اٹک سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں؟ اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے. میرے اصرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں. براہ مہربانی میری رہنمائی کریں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی تو کتنی، اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں، صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں، دی تو نہیں ہے نا. تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی.
زرری صاحب آسٹریلیا سے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے، اچھا یہ خاتون ہے، سوری، شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی، اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آ گئی ہوں، میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میرے شوہر کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں، اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں، بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے، نہ بیوی کے مال پہ شوہر کو حق ہے، نہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے۔ البتہ شوہر کے مال پہ بیوی کا اتنا حق ضرور ہے جتنا نان نفقے سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو ضروری نان نفقہ تو وہ شوہر کے ذمے مہیا کرنا لازم ہے، تو اس لیے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا غیر شادی شدہ بیٹیوں کی کمائی پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے جبکہ گھر کے حالات بھی اچھے ہیں اور گھر کے مرد بھی اچھا کما رہے ہوں؟ نہیں جی، حق نہیں ہوتا، البتہ وہ اپنی غیر شادی شدہ بیٹی کو، باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمائی سے روک سکتا ہے ان کو، تو شرعاً روکنا جائز ہے اس کے لیے۔ پھر ایسی صورت میں بیٹی کے لیے باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ کما رہی ہیں اور باپ اگر محتاج ہیں پھر تو بیٹی پر بھی نان نفقہ لازم ہو جائے گا جیسے بیٹے پر ہوتا اگر بیٹی کما رہی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ بھی اپنا کما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو پھر بیٹی پر شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن افضل ضرور ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ کرے۔ سب سے بڑا صدقہ ہی یہی ہے، سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہی یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو کھلائے پلائے، ان پہ وہ ضرورت مند نہ بھی ہوں تو بھی ان پہ خرچ کریں۔ اس لیے بیٹی کو چاہیے، اگر وہ واقعی جاب کر رہی ہے تو ماں باپ کے کہے بغیر اپنی انکم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو لازمی دے دیا کرے، چاہے وہ مستحق نہ بھی ہوں۔